الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد صلى الله عليه وسلم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہے ضرورت دین و شریعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ خدا کے علاوہ یہ لوگ کس دین کے متلاشی ہیں اور کون سا دین اور کون سے نہج اور کون سا راستہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ساری زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ خوشی سے ہوں یا مجبوری سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہے اور یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ سب کو پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. جو دین اللہ نے پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کی تعریف جو مولا متقیان غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی. وہ فرمایا ہے الاسلام هو التسلیم. اسلام کہتے ہیں سر تسلیم کا خم کر دینا. جب تک انسان سر تسلیم خم نہیں کرے گا اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتا. والتسلیم هو الیقین. اور سر تسلیم جبھی خم ہوگا کہ جب اسے اسلام دینے والے اور پیغام پہنچانے والے پر یقین ہوگا. جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان سر تسلیم خم نہیں کرے گا. آج شب جمعہ ہے، عبادت کی مخصوص رات ہے، ہفتے میں ایک دن، اور یہ ایک رات اللہ نے بہت مخصوص کی ہے. کرانے آئے ہیں جس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق اول کو پیدا کیا۔ تو جس اللہ کو نبی پہچانوانا چاہتے ہیں وہ نہ تو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے، اور نہ ناک سے سونگا جا سکتا ہے۔ تو اب کیسے مانیں کہ اللہ ہے؟ ایک ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ طے ہو کہ اللہ ہے، تو جو حواس خمسہ سے باہر ہے، جو فکر بشر سے باہر ہے، اس کو ہم مانیں کیسے کہ وہ ہے؟ تو ایک بڑا مسئلہ تھا پیغمبر کے سامنے کہ اس اللہ کو منوائیں کہ وہ ہے، کہ جو حواس خمسہ میں آتا نہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا انسان کو۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی ہے تو دکھاؤ، تو نبی کہتے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ چیز ہے اگر موجود تو یا تو دکھے گی، اور اگر نہیں دکھے گی، پردے میں ہے، تو اس کی خوشبو آئے گی، مطلب کوئی پھول کہیں رکھا ہوا ہے اور مہک آئے گی، سامنے ٹیسٹ کریں گے تو اس کی ذائقہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہاں نہیں آتی جو اللہ کی معرفت کا مسئلہ ہے۔ تو اب کیسے نبی بتائیں اور کیسے وہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ ہے اور مان بھی لیں اور پھر اسلام کو قبول بھی کر لیں؟ بنیاد اسلام کسی پہ نا کلمہ توحید پہلا کلمہ ہے، یعنی جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید ہے، جو تبرہ سے شروع ہوتا ہے تولا پہ ختم ہوتا ہے۔ لا الہ برات ہے، اور الا اللہ محبت اور تولا ہے، ولایت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اسلام میں آنے کے لیے۔ تو اب نبی کیسے سمجھائیں، کیسے لوگ مانیں کہ اللہ ہے؟ چونکہ حواس خمسہ میں خدا آتا نہیں ہے، تو ضروری تھا کہ اس کو منوانے کے لیے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو منوانے آیا ہے، وہ پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، پھر اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوائے۔ یہ اس کے اوپر واجب تھا کہ پہلے لوگوں کے سامنے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، اور جب سب یہ کہہ دیں کہ آپ سچے ہیں تب کہے کہ اللہ ہے۔ اور 40 سال تک پیغمبر نے پہلے اپنی صداقت منوائی، پھر اس کے بعد اللہ کی الوہیت منوائی۔ یہ نبی اعظم کا کام ہے۔ 40 سال تک پیغمبر جو خاموش رہے وہ خاموش نہیں رہے، نبی لوگوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے 40 سال تک محنت کرتے رہے۔ اور جب 40 سال میں لوگوں نے یہ مان لیا کہ آپ سچے ہیں، اور کتنا سچا مان لیا، اتنا کہ نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہوں بلندی پہ کھڑے ہو کر کہ ادھر پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے مکے والوں، تو کیا تم ہماری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے سب نے کیا کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے کبھی غلط خبر نہیں دی ہے، آپ اگر کہیں گے تو ہم مانیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ دیکھو آپ نے مان لیا، ہم نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بلندی پہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا اور انہیں وہ لشکر نہیں دکھائی دیا، تو پھر ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا لشکر آ رہا ہے، آپ نے کہا مان لیں گے، لیکن جب آپ میں سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا اور انہیں وہ لشکر نہیں دکھائی دیا، وہ فوج نظر نہیں آئی، تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ تو وہ مکے کے رہنے والے کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر ہمیں نہیں دکھائی دے گا تو ہم اپنی آنکھوں کا قصور سمجھیں گے، آپ پر الزام نہیں لگائیں گے۔ اس قدر جو ہے آپ کی صداقت پر ہمیں یقین ہے، اور الزامات بہت سارے لگائے گئے، لیکن کسی نے جو ہے یہ الزام نہیں لگایا کہ نبی نے معاذ اللہ کبھی کوئی جھوٹی خبر دی ہو۔ ہمیشہ صداقت کا کلمہ پڑھتے، تو ضروری تھا کہ پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوائیں، پھر اس کو پہچنوائیں کہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، سمجھائی نہیں دیتا۔ اور جب ایسے کو مان لیا جائے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، حواس خمسہ میں نہیں آتا، تو پھر اب اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے، اور تم نے جب مان لیا کہ وہ ہے، اب وہ ایک ہے، اب اس ایک نے ایک دین بنایا ہے جو تمہارے لیے اس نے بھیجا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک نے جس کو تم نے مان لیا ہے میرے کہنے پر اور میری صداقت پر، میں کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جناب مولا متقیان غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ تھا،
کا دور تھا. دیکھیے مجھے گھوریے نہیں, میں ڈرتا نہیں ہوں, آپ بولیے گا. کبھی کبھی مجمع اڑیل ہوتا ہے نا, ذاکر گھبرا جاتا ہے, اور میں بھی اڑیل ہوں, اڑیل کو اڑیل ہی ہانکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والوں. ہاں سرور ہلاتے رہیے. تو جو اللہ بتا رہے ہیں پیغمبر کہ یہ اللہ ہے, تو وہ اللہ وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا, اور اس کا کلمہ ہم نے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہی تو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ مولا کے زمانے میں جب ایک آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ سوال کیے دربار میں. مولا تو نہیں تھے اس تخت حکومت پر, مولا تو مسند امامت پر تھے. مسند امامت پر بیٹھنا اور ہے, تخت حکومت پر بیٹھنا اور ہے. مسند امامت پر بیٹھے ہوئے وہ حفاظت دین کر رہے تھے, وہ لوگ تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے. اور بھی مشہور تھا کہ پیغمبر کے بعد جو ہے وہ ان کی جگہ پہ فلاں صاحب ہے. تو وہ آ گیا کہ آدمی کچھ سوال لے کر اس نے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اور میں مسلمان ہوں, ان کا جواب دے دیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ میں بغیر جو ہے وہ ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں, بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہوں, بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں وہ آپ نے سوال سنے ہوں گے. رحمت خدا سے بھاگتا ہوں, فتنے کو دوست رکھتا ہوں, یہ سب باتیں کہیں. اچھا کوئی فتنے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے کیا؟ تو جب یہ باتیں اس نے کہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے, یہ کہاں اسلام ہے؟ اب یہ مسلمان کہہ رہا ہے, مار دو اس کو. دیکھا آپ نے مزاج دیکھا حکومت کا کہ اس کے پاس جب جواب نہیں ہوتا وہ سیدھا ہے کہ اس کو مار دو. تو اس نے کہا نہیں, مار دینے کو مار دو, لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم فتنے کو دوست رکھتے ہیں, ہم رحمت خدا سے بھاگتے ہیں, بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتے ہیں, بغیر نکاح کی عورت رکھتے ہیں, اور بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں. تو جب مار دینے کی بات آئی تو جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بیٹھے رہتے ہیں دربار میں, یہ لوگ رہتے ہیں ایک آدھ لوگ کہ جب مسئلہ پھنسے تو ہم علی کے پاس جائیں, اب بلا کے لائیں اور سمجھائیں. تو کہا کہ اچھا رکو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کہاں سے بول رہا ہے نہیں معلوم ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, ایسا نہیں کہ جاہل ہے. تو بلایا, مولا کو بلاؤ بتائیں گے. مولا آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ایسے ایسی باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے مسلمان ہوں. تو مولا نے کہا یہی تو اسلام ہے, صحیح تو کہہ رہا ہے. تو جب مولا نے کہا صحیح کہہ رہا ہے تو اور گھبرائے کہ یہ علی کیسے ہو سکتا ہے, بغیر ذبیحے کے گوشت کھانا جائز ہے کیا؟ تو مولا نے کہا صحیح کہہ رہا ہے, بغیر ذبیحے کے گوشت کھاتا ہے, ٹھیک ہے. مچھلی کا ذبیحہ کہاں ہوتا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں, وہی اس کا ذبیحہ ہے, اس کو کہاں حلال کرتے ہیں بسم اللہ باللہ واللہ اکبر. تو یہ مچھلی کی بات کر رہا ہے. کہ بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں کنیز کو خریدنے کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اس زمانے میں جب کنیز بردہ فروشی ہوتی تھی تو ضرورت نہیں ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے. نہیں کہ یا علی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رحمت خدا سے بھاگتا ہوں, کا سچ کہہ رہا ہے. جب بارش آتی ہے جو اللہ کی رحمت ہے, بھاگتے کہ نہیں بھاگتے, کھڑے رہتے. کہ نہیں یا علی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. کہ قرآن نے کہا ہے مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں, اولاد بھی دوست رکھتے ہو, مال کو بھی دوست رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. اور جو ہے وہ درزی بھی دائیں طرف نہیں بائیں طرف جو ہے وہ جیب لگاتا ہے دل کے بالکل پاس میں. کہا نہیں یا علی یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. کہا ٹھیک کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتے ہو, کب اللہ کو دیکھا ہے تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے. صلوات اللہم صلی. تو یہ مولانا اس مسئلے دیکھیے ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن مخبر صادق کی خبر پر ہم نے یہ مانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہے, اور اس نے ہمارے لیے قانون بنایا. تو جب یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے, توحید پر جب یقین ہو گیا, تو پھر اب اس کے بعد رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے. توحید سے آگے بڑھیں گے تو رسالت ہوگا, اور رسالت پر جب یقین ہوگا, رسالت پر جب یقین ہوگا تب جا کے کہیں امامت پر یقین پیدا ہوگا. اور جہاں رسالت میں ہی شک پیدا ہو جائے گا, جن لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہوئے تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ آج ہم نے رسالت میں ایسا شک کیا کہ اس سے پہلے ہمیں ایسا شک کبھی نہیں ہوا, تو جو لوگ رسالت میں ہی مشکوک تھے ان کا اسلام کہاں سے ہے, ان کا ایمان کہاں سے ہے؟ تو جب توحید پر یقین ہوگا تو رسالت تک پہنچیں گے. بھئی رسالت تو توحید کا ہی ایک سلسلہ ہے نا,
اسی نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ ہے، اسی طرح جس طرح موسیٰ کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کہہ رہا نا کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ سورہ مزمل میں ہے، بھیجنا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے۔ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے نہ ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے بنا ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بنایا بہت پہلے ہے، بھیج آج رہا ہوں، اور یہ بھیجا اللہ کا آج تک مسلمانوں نے نہ سمجھ پایا۔ بھیجے خراب ہو گئے لیکن یہ بھیجا سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر اس بھیجے کو بھیجے میں رکھ لیا ہوتا تو پھر آگے مسائل حل ہو جاتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا تو اس نے کہا ہے میں نے بھیجا ہے، اور وہ دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کیا کہا؟ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ وہ ہے۔ اب ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے رسول کا تعارف کرایا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ نے اپنے رسول کا تعارف کرایا، سچی بات یہ نہیں ہے۔ اس آیت سے خدا رسول کا تعارف نہیں کرا رہا، بلکہ رسول کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب ایسے رسول کو دیکھو گے تو وہ اللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول معرفت الہی کا ذریعہ بن کے آئے ہیں۔ اب جتنا جتنا خوبیاں اس میں پائی جاتی ہوں گی اتنی اتنی خوبیاں بھیجنے والے میں پائی جاتی ہوں گی۔ تو اس نے کہا ہم نے بھیجا ہے، تو رسالت اسی توحید کا ایک جز ہے۔ اب جب رسالت کو مانا تو رسالت کے بعد پھر امامت کو مانیں گے۔ جب تک یہ یقین نہ ہوگا رسالت پر، امامت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بھائی نبی پر یقین ہوگا تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ اب مجھے کہنے دیں، مسلمانوں نے کلمہ توحید اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے یہ تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن جس کو نبی نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور کھلے ہوئے میدان میں دکھایا، وہاں آج بھی مشکوک ہیں، آج بھی پریشان ہیں اس کو ماننے کے۔ بھائی نبی کی باتوں کو ہی ماننا ہے نا، نبی کی باتوں کو ہی ماننا ہے نا۔ ایک بات مان لی ایک بات نہیں مانی، یہ کیا مطلب ہوا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دیتے رہیں اسے لے لو، یہی دین ہے۔ نبی جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ اب نبی جو دے رہے ہیں وہ لے لو نا۔ بھائی اگر آپ علی کو نہیں مانتے، آگے امامت کا سلسلہ نہیں مانتے تو مت مانو۔ میں کہاں آپ کو زبردستی کر کے منوا رہا ہوں کہ آپ مانیے مانیے۔ آپ نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نبی کو مانتے ہیں؟ بات گجلک تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ تک بات ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ فضائل میں جو اللہ فضائل میں چہرہ مسائب والا مت بنائیے، جو مسائب آئیں گے تو بنا لیجیے۔ فضائل میں فضائل والا چہرہ رکھیے، کھلا ہوا چہرہ رکھیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ہم کب کہتے ہیں کہ آپ مان لیجئے؟ نہیں مانتے نہ مانیے۔ بھائی جس کو آپ کو نہیں ماننا ہے ہم زبردستی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ قرآن مانتے ہیں، اگر قرآن مانتے ہیں تو مانیے نا، قرآن مانیے نا۔ قرآن مانیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نا۔ قرآن پر جب یقین ہوگا تو قرآن کی باتیں مانیں گے نا۔ اب قرآن مان لیجئے، اب قرآن جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتے چلے جائیے، اور پھر اس کے بعد ڈھونڈتے چلے جائیے۔ قرآن مان لیجئے، اٹھا کے ایک طرف قرآن رکھیے، آیت پڑھیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ڈھونڈ لیجئے، اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گئے۔ اب نبی سے پوچھئے وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ مت مانیے کسی کو، قرآن کو تو مانیے۔
قرآن مانیے، آیت پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کی آیت پڑھیے۔ اور اس کے بعد مفسر سے پوچھئے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور مفسر کہے کہ نبی گھر میں آئے اور آنے کے بعد ایک چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے، اس میں حسن آئے، حسین آئے، علی مرتضیٰ آئے، جناب زہرا آئی، اور جب پنجتن جمع ہو گئے تو نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کی مدد کرنے والا میری مدد کرنے والا۔ تو جبرائیل وہاں سے چلے اور آ کر یہ آیت سنا دی۔ اب جب قرآن کہے کہ یہ آیت ان کے لیے آئی تو پھر طہارت میں ان کو مانیے، بلا وجہ کسی کو شامل نہ کیجئے۔ اہل بیت رسول اور ہیں، اہل بیت رسالت اور ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ پھر قرآن اٹھائیے، پھر پڑھیے کانہم بنیان مرصوص، جو جنگ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب دکھا دیجئے کوئی کریکٹر ایسا کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ رہا ہو۔ اگر کوئی جنگ کے میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ رہا ہے تو پوچھے مفسر سے وہ کون ہے۔ مفسر دیکھ کے بتائے گا کہ جنگ میں دکھ تو بہت سارے رہے ہیں، لیکن لڑنے کے موقع پر جو ہے کچھ تو ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ ایک ہی کھڑا ہے جو تنہا ہے اور تلوار چلا رہا ہے۔ جب کسی نے پوچھا ڈرتے نہیں ہو موت سے، تو علی نے کہا ابو طالب کے لال کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی ایک بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے ہوا کرتی۔ ڈھونڈ لیجئے قرآن سے، تلاش کر لیجئے قرآن سے۔ پھر قرآن پڑھیے، سورہ دہر کھول دیجئے اور کہیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ اب ڈھونڈیا وہ گھرانہ کون سا ہے، وہ دروازہ کون سا ہے کہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر نہ ملے تو چلے آنا در زہرا پر۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں تو قرآن کی تو مانیں گے نا بھئی، قرآن کی بھی نہیں مانیں گے کیا؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے نا سب باتیں۔ جو قرآن کہتا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ ہم نے نبیوں کی مدد کی ہے، چھپ کر مدد کی ہے۔ ڈھونڈو کون ہے کہ جس نے چھپ کر نبیوں کی مدد کی ہے۔ اب کون بتائے گا کہ نبیوں کی چھپ کر مدد کس نے کی ہے؟ وہ تو جن کی مدد ہوئی وہ بتائیں گے۔ آدم سے پوچھو آپ کی مدد کس نے کی، نوح سے پوچھو آپ کی مدد کس نے کی، ابراہیم سے پوچھو آپ کی مدد کس نے کی، موسیٰ سے پوچھو آپ کی مدد کس نے کی، عیسیٰ سے پوچھو آپ کی مدد کس نے کی۔ سب مل کر جواب نہ دے تو نبی سے پوچھ لو، تو نبی کہیں گے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف بھی تجھ میں ہے، ید بیضا بھی تجھ میں ہے، اور حسن یوسف کے ساتھ ساتھ جمال مصطفیٰ بھی تجھ میں ہے۔ جو سارے انبیاء کے صفات ہے وہ علی میں جمع ہو کر آ گئے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد و آل محمد۔ تو قرآن تو مانیں گے، قرآن تو مان رہے ہیں نا۔ اب روز نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھا دے، جو بھی ہے۔ ترجمے میں گڑبڑ ہے لیکن الفاظ تو وہی ہے نا، دکھا دے یا مل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب سورہ ختم ہوتا ہے۔ جن کو مل گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کس کا راستہ مانگتے ہیں ہر روز کھڑے ہو کر، دن میں 5 بار، کم سے کم 2 بار تو سورہ ہم پڑھتے ہی ہیں نا۔ ہٹا دیجئے سورہ ہم، بسم اللہ تو ہٹا سکتے ہیں لیکن سورہ ہم ہٹا سکتے ہیں؟ اچھا بسم اللہ ہٹائی تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ہٹائی کیوں، گڑبڑ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ بسم اللہ کیوں ہٹائی، تو ابن عباس نے کہا ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار بتائیے۔ کہا ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولا سے کہا میں نے مولا جو ہے ذرا تفسیر قرآن کچھ بیان کریں، تو مولا بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور پڑھتے بتاتے 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 پوری رات گزر گئی، پوری شب گزر گئی، سپید یہ صبح نمودار ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا یا علی بسم اللہ کی تفسیر کب تک چلے گی؟
تو علی نے کہا اگر تم جیسا سننے والا ہو، مجھ جیسا بیان کرنے والا ہو تو 1000 اونٹ بھی بھر جائیں، اتنا بار ہو جائے لکھنے والوں کا، تب بھی تفسیر بسم اللہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بسم اللہ، اللہ کا نام اس میں آیا، ختم نہیں ہوگی۔ کہا تو پھر کوئی تفصیل کا اجمال بھی ہوتا ہے نا، اجمال۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ تو مولانا کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ جو کچھ پوری کائنات میں ہے سب قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے۔ دیکھا پوری کائنات کو علی نے ایک ڈاٹ میں سمیٹ دیا۔ آج اگر آپ www ڈاٹ لگا کر کوئی دنیا کی کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ترقی نہیں ہوئی، یہ تو علی سینکڑوں سال پہلے بتا گئے ہیں کہ ڈاٹ میں پوری سب کچھ سمایا ہوا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ جو نیچے رکھا ہوا ہے نقطہ سب کچھ سمٹ کر اس میں آ گیا۔ پوری کائنات قرآن میں آئی، قرآن سمٹ کے سورہ حمد میں آیا، ہم سمٹ کر بسم اللہ میں آیا، بسم اللہ سمٹ کر نقطۂ بائے بسم اللہ میں آ گیا۔ اچھا بات یہیں پہ رکی نہیں، پھر ایک جملہ کہہ دیا جو ٹیپ کا مصرع تھا کہ انا نقطۃ تحت الباء، اور سنو عبداللہ ابن عباس، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا ہوا ہے، میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ ابھی بھی نہیں سمجھے نا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ کیوں چھوڑی گئی؟ کہا میں ہوں بے کے نیچے رکھا ہوا نقطہ، شعور و عقل کی راہوں میں بڑھ نہیں سکتے، بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، علی ہے نقطہ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دے مل کر محمد وآلہ۔ یا علی، جب بسم اللہ پڑھیں گے تو علی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اچھا مسئلہ یہاں پر یہ رک گیا کہ جو نقطہ ہوتا نقطہ لگاؤں؟ آپ تیار ہیں نقطہ سننے کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو نقطہ سناتا ہوں، صلوات بھیجے تو سناتا ہوں آپ۔ اب میرے ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، باتیں کچھ اور نکل جاتی ہے۔ نقطہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے طول، عرض اور عمق نہیں ہوتا، نہ لمبائی ہوتی ہے، نہ چوڑائی ہوتی ہے، نہ گہرائی ہوتی ہے۔ نقطہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی لمبائی کا معین ہے، نہ چوڑائی کتنا چوڑا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کتنا گہرا ہوگا، کوئی اس کے لیے نہیں۔ جہاں آپ تصور کریں گے آپ کو نقطے نظر آئیں، آنکھیں بند کریں ڈھیر سارے نقطے نظر آئیں گے، آنکھیں بند کریں ڈھیر سارے نقطے نظر آئیں گے۔ اچھا یہ ایک وقت میں اگر آپ آنکھیں بند کریں تو بہت سارے نقطے نظر آئیں گے، اس کے نقطے کمال ہے۔ مولانا یہ کیوں نہیں کہا کہ میں وہ بے ہوں جو کھچا ہوا اوپر خط بنا ہے، وہ کیوں نہیں کہا؟ مولانا یہ کیوں کہا کہ میں نقطہ ہوں؟ آپ جانتے ہیں ایک علم ہے ابجد، علم ابجد جس کو کہتے ہیں علم الاعداد۔ علماء ابجد نے فرمایا کہ جب جو ہے الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے تو الف سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور بے سے مراد ہے نبوت۔ بے سے مراد ہے، جو اردو جانے والے وہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، نہیں تو میں سمجھا دوں گا آپ کو بھی۔ الف بے تو سبھی کو جانتے ہیں نا، اتنا سب جانتے ہیں، لکھا ہوا یا ابا عبداللہ اور یہ سب کچھ تو جانتے ہیں نا، اتنا تو جو نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ یہ حسین کی برکت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ وہ اتنا تو جانتے ہیں۔ تو کہا الف سے مراد ہے اللہ کی ذات، اور بے سے مراد ہے نبوت، بے سے مراد ہے نبوت۔ اب بے اکیلا نہیں ہوتا، بے کے دو جز ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک اوپر ایسے کھچا ہوا خط ہوتا ہے، لکیر، اور ایک اس کے نیچے رکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہاں زور سے تھوڑا بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اوپر کھچا ہوا خط اور نیچے رکھا ہوا نقطہ۔ اگر خالی خط کھینچ دیں اور نقطہ نہ رکھے تو بے پڑھا جائے گا، چونکہ وہ بھی ادھورا ہے، وہ ناقص ہے۔ اس کے اوپر دو نقطے آئے تو تے بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر 3 نقطے رکھ دیے گئے تو وہ سے بھی بن سکتا ہے۔ یا اگر ہم اردو میں چلے جائیں تو اگر تو بنا دی گئی تو ٹے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
خالی خط کھینچنے سے بے مکمل نہیں ہے جب تک نقطہ نہ رکھا جائے. اچھا ہم خط نہ کھینچیں, خالی نقطہ رکھ دیں تو اس کو بے پڑھیں گے؟ اگر ہم نے خط نہیں کھینچا, اوپر خالی نقطہ لگا دیا, ڈاٹ لگا دیا, تو بھی مکمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک ہی نقطہ کئی جو ہے حروف پہ ہوتا ہے, خے کا بھی ہوتا ہے, جیم کا بھی ہوتا ہے, زال کا بھی ہوتا ہے, زے کا بھی ہوتا ہے, وہ بھی مکمل نہیں ہے. مکمل کب ہوگا؟ جب خط بھی ہو اور نیچے رکھا ہوا. خط بغیر نقطے کے نامکمل ہے اور نقطہ بغیر خط کے نامکمل ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب تک خط ہے نقطہ نہ آیا بے مکمل نہ ہوا. بے کا نقطہ ہے, خط نہ کھینچا گیا, تب تک بے مکمل نہ ہوا. علماء ابجد نے کہا بے سے مراد نبوت ہے. اب سمجھ میں آیا 40 سال تک پیغمبر خاموش کیوں رہے. نبی صرف خط کھینچا ہوا خط تھا اس لیے خاموش رہے. جب کعبے سے نقطہ مل گیا تب نبی نے اعلان رسالت کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب کعبے سے نقطہ مل گیا تو بے مکمل ہوئی. اب اگر نقطہ ہٹائیں تو خط جو ہے مکمل نہیں ہے, خط ہٹائیں تو نقطہ مکمل نہیں ہے. سمجھے آپ؟ رسالت کے ساتھ ولایت کا ایسا ہی رشتہ ہے. رسالت کے ساتھ ولایت کا ایسا ہی رشتہ ہے, امامت کا ایسا ہی رشتہ ہے. اگر اس کو اس سے الگ کریں گے تو وہ مکمل نہیں ہے, اگر اس کو اس سے الگ کریں گے تو وہ مکمل نہیں ہے. اسی لیے نبی نے کہا یا علی انتا منی بمنزلت الراس من الجسد. اے علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ضروری ہوتا ہے, جیسے جسم کے لیے سر ضروری ہوتا ہے. اس حدیث کی نزاکت سمجھے آپ. جسم کے اور اعضاء و جوارح ہوتے ہیں, ہاتھ پیر آنکھ کان سب جسم کے اعضاء و جوارح ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو زندہ رہے گا, اور اگر پیر کٹ جائے تو زندہ رہے گا, آنکھ کان میں سے کوئی چیز چلی جائے تو زندہ رہے گا. لیکن اگر کسی کی گردن کٹ جائے, سر کٹ جائے, تو حسین کے علاوہ کوئی زندہ رہا؟ کوئی زندہ نہیں رہے گا. پیغمبر نے کہا علی میرے لیے سر کے جیسے ہیں, یعنی رسالت جسم ہے اور امامت اس کا سر ہے. اگر امامت کو رسالت سے جدا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اگر جدا کریں گے یا علی, اگر جدا کریں گے تو سورہ برات نازل تو ہوگا مگر سنانے والا نہیں ملے گا. اگر جدا کریں گے تو جنگ خیبر تو ہوگی مگر فتح خیبر کرنے والا نہیں ملے گا. جنگ احد تو ہوگی, نبی بچانے والا نہیں ملے گا. جنگ خندق میں بڑا سا کل کفر دکھائی دے گا لیکن طاقتور کل ایمان نہیں ملے گا. اگر امامت کو علی کو رسول سے جدا کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ تلوار تو آئے گی مگر چلانے والا نہیں ملے گا. احکام تو ہوں گے مگر نافذ کرنے والا نہیں ملے گا. رسول کا سفر تو ہوگا مگر بستر پر سونے والا نہیں ملے گا. جنت تو ہوگی مگر بانٹنے والا نہیں ملے گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. یا علی کوثر ہے, بہ رہا ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا کوثر ہے مگر پلانے والا. جنت اللہ نے خوبصورت ترین بنائی ہے مگر بانٹنے والا. اور ایک جملہ کہہ دوں, مشکلیں تو ہوں گی, حکومت تو بھی پڑی تھی, 70-72 بار علی کا نام لیا ہے. ارے کم سے کم سنت رسول نہ صحیح, ان کی سنت سمجھ کر جو ہے علی علی کر لیتے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی, مشکل کشا نظر نہیں آئے گا. مولا فرماتے ہیں اذا حر الباس, جب کبھی سخت جنگ پڑتی تھی, گھماسان کی لڑائی ہوتی تھی اور ضرورت ہوتی تھی اسلام کو جیتنے کے لیے, گھماسان کا رن پڑتا تھا. گھماسان کا رن یعنی ایک دوسرے کی خبر نہ ہو,
گردنیں کٹ رہی ہوں، سر اڑ رہے ہوں، ایسا رنج جب پڑتا تھا تو پیغمبر اسلام کو بچانے اور اس کی مدد کے لیے اصحاب کو روک لیتے تھے اور مجھے جنگ میں بھیج دیتے تھے، مجھے جنگ میں بھیج دیتے تھے. مجھے نہیں پتا کیوں بھیج دیتے تھے، لیکن میں تو صرف اتنا سمجھاؤں کہ صاحب بڑے پیارے تھے، بڑی محبت کرتے تھے پیغمبر، رک جاؤ. پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ پیارے تھے. اور ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے آپ سمجھیے گا، اصحاب بڑے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ کہا جاتا ہے شمع رسالت کے پروانے. شمع رسالت کے پروانے سمجھتے، اتنی اردو تو سمجھتے ہیں نا، شمع رسالت کے پروانے. جب کبھی شمع پروانے کی بات سنتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پروانہ شمع سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بیچارہ جل جاتا ہے، پروانہ قربان ہو جاتا ہے شمع پہ. سنا ہے نا آپ نے؟ شمع سے پروانہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جل جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اصحاب کو بھی کہا جاتا ہے شمع رسالت کے پروانے. کیا یہ سچ ہے کہ شمع سے محبت کرنے پہ جل جاتا ہے پروانہ؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پروانہ شمع کو بجھانے کے چکر میں جل جاتا ہے. دلیل بھی میرے پاس ہے. سچ یہ ہے کہ وہ بجھانے کے چکر میں جل جاتا ہے. شمع کو جلنا نہیں پسند کرتا کہ اس کو بجھاؤ، اور بجھاتے بجھاتے خود پر جلا بیٹھتا ہے اور جل جاتا ہے. محبت نہیں کرتا شمع سے. اگر شمع سے پروانے کو محبت ہوتی تو صبح کو جب شمع کی میت پڑی ہے تو پروانے غائب کیوں ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. شمع کی میت پہ پروانے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر واقعی شمع سے محبت پروانے کو ہے تو پھر شمع کی میت پہ پروانے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے. یہ محبت نہیں ہے، یہ شمع کو بجھانے کے چکر میں چل رہے ہیں. اور نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھیے، لسٹ ہے پوری. 12 نام دیے تھے پیغمبر نے، 12. پیغمبر نے 12 نام دیے تھے حذیفہ یمانی کو کہ یہ 12 منافق تھے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے پتھر گرانے کے لیے، پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. 12 نام تھے. اور مجھے کیا پتا کون تھے، وہ تو وہی خود چلا چلا کرے تھے، میں بھی تھا، میں کیا کروں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن نے آگاہ کیا تھا، جو تمہارے پاس بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان میں سے گروہ تمہاری خاص کھیتی پر حملہ کرنے والا ہے. خاص کھیتی پہ حملہ کرنا. جاؤ تاریخ پڑھ لو نا. اچھا سورہ نساء پڑھ لیں. سورہ نساء تو پڑھیں. سورہ نساء کی بہت ساری آیتیں، ایک آیت پہ تو اتنا جھگڑا کر رہے ہیں، دنیا پریشان ہے کہ سورہ نساء میں ایسا آیا ہوا ہے، ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری آیت تو مان لیجئے قرآن کی. میں نے کہا نا قرآن تو مانتے ہیں. سورہ نساء پروردگار کیا کہتا ہے کہ جو یا رسول اللہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ ان کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گئے، ثم کفرا ثم آمنا ثم کفرا ثم آمنوا ثم کفرا، تھوڑی دیر میں ایمان لے آئے، تھوڑی دیر میں کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر کافر ہو گئے. ایک ہی بزم میں 2-3 بار کافر و مسلمان ہوئے. نہیں، نزاکت دیکھیے اس آیت کی کہ ابھی بیٹھے ہیں مسجد میں، بیٹھے ہیں پیغمبر کی بزم میں، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے مسلمان ہوئے، مومن ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد قرآن کہتا ہے کافر ہو گئے. کیا ہوا؟ کلیسا گئے تھے اٹھ کے جو ہے وہاں سجدہ کرنے، کسی بت خانے میں بت پرستی کرنے گئے تھے؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے مسلمان اور بیٹھے بیٹھے کافر. یہ ہوا کیا؟ قرآن کیا عکاسی کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ یہ تھوڑی دیر میں مسلمان ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کافر ہو جاتے ہیں؟ کب وہ کیسے کہا؟ جو نبی کہتے ہیں اپنے مطلب کی ہوتی مان کر مسلمان ہو جاتے ہیں، جہاں علی کی بات آتی ہے چھوڑ کر کافر ہو جاتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بیٹھے بیٹھے مسجد میں یا منافق ہو گئے، کافر ہو گئے تھوڑی تھوڑی دیر میں. تو مولا کہتے ہیں جب اذا حر الباس، جب بہت گھماسان کا رن پڑتا تھا تو مجھے بھیجتے تھے، اور گھماسان کے رن کو کنٹرول کرنا علی کے علاوہ کسی کے بس کی بھی نہیں ہے. اب یہ میں کیا کروں بھائی؟ میں کچھ کر سکتا ہوں یا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ادھر سے ملی ہے نا سب.
اب بتائیں، جنگ احد میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے کی، اللہ نے فرشتے بھیجے نا نبی کی مدد کے لیے. ایسا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پہلے بتائیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. تو فرشتے جو بھیجے تھے اللہ نے نبی کی مدد کے لیے، تو جو مرنے والا تھا اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تجھے کس نے مارا؟ جتنے بھی مرنے والے کافر تھے وہ یہ کہتے تھے مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا. علی تو ایک ہی تھے نا، علی تو ایک ہی تھے. اب اتنے سارے علی کہاں سے آ گئے کہ سب کو مار دیا؟ تو جس کو مارا اس کو علی ادھر مار رہے ہیں، پتہ چلا وہاں بھی علی مار رہے ہیں، وہاں بھی مار رہے ہیں علی، وہاں بھی مار رہے ہیں. تو پھر مفسرین سے پوچھا یہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے جتنے فرشتے بھیجے تھے سب علی کی شکل میں بھیجے تھے. اب میں نے کہا نا یہ فضیلتیں ادھر سے ملی، اب میں کیا کروں؟ اس پروردگار کو اگر چہرہ پسند ہے تو بھی علی کا، لہجہ پسند ہے تو بھی علی کا. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. اب اگر کبھی 40 جگہ دکھائی دے جائیں یا علی تو تعجب نہ کرنا. کبھی کبھی ہم لوگ پوچھ جائے وہ نجف میں رہنے والے علی یہاں پہ گرنے والے کو کیسے سنبھال لیتے ہیں؟ کیسے سنبھال لیتے ہیں؟ ہم گرتے گرتے کہتے ہیں بچپن سے ماں نے سکھایا ہے جب گرے یا علی کہو. تو یا علی کہاں سنبھل گئے؟ یا علی کہاں سنبھل گئے نا. جب سنبھل گئے تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ نجف سے علی آئے اور آپ کو سنبھال نہیں آئے؟ اتنا دور سے کیسے آ سکتے؟ بات تو صحیح ہے نا، اعتراض صحیح ہے نا. جب اعتراض صحیح ہو تو مان لینا چاہیے، کیا پریشانی؟ ہم تو فلیکسیبل آدمی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ امامت کے لسٹ انہوں نے بنائی، انہوں نے کہا ہمارا یہ امام یہ امام یہ امام، ہم نے کہا ہمارا یہ امام یہ امام یہ امام. ہم نے اپنے اماموں کے نام بتائے، پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، تیسرے امام یہ، چوتھے امام یہ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ہم فلیکسیبل ہیں، ہم تو مان لیتے ہیں، ہم کو مسئلہ نہیں ہے. آپ جس کو مانتے نہیں مانے، ہم کا زبردستی تھوڑی کرتے، جس کو مانتے اس کو تو مانے ٹھیک سے. انہوں نے بھی اپنا لسٹ سنا دی، ہمارے بھی یہ امام ہے، یہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام، چھٹا امام ہمارا یزید ہے. تو میں نے کہا مجھے کون سے اعتراض ہے؟ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، دعا کریں گے پروردگار میرا حشر میرے چھٹے امام کے ساتھ ہو، اس کا حشر اس کے چھٹے امام. صلوات پڑھ دے مل کر محمد و آل محمد پر. کیا جھگڑا کریں گے؟ جاؤ جدھر جاؤ. مولا متقیان نے بتایا کہ جو ہے قیامت کے دن امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو 2-3 منافق بیٹھے تھے اسی خطبے میں، کوفے میں خطبے میں بیٹھے تھے، بعد میں وہ کاکروچ کو دیکھ کے بولتے یہ ہے ہمارا امام. انہوں نے بعد میں مذاق اڑائی، کہا یہ ہے ہمارا امام، اور اس کے بعد ہنسے مذاق اڑائی، منافق تھے. دوسرے دن پھر مولا نے خطبہ دیا، کہا میں نے کل کہا تھا نا کہ ہر ایک اپنے امام کے ساتھ قیامت میں بلایا جائے گا. جس کا امام میں ہوں وہ میرے ساتھ آئے گا، جس کا امام کاکروچ ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ سمجھتے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ خبر ہی نہیں ہوتی. تو ہم کسی کو تھوڑی منع کرتے ہیں، جو جس کو مانے جس کو نہ مانے. ہم نے کب کہا کہ بھائی ان کو مانو؟ جس کو آپ مانتے ہیں مانتے رہیے. قرآن کو مانتے ہیں. جب جو ہے بہت گھماسان کرنا پڑتا تھا تو نبی ہمیں بھیج دیتے تھے، اصحاب کو روک لیتے تھے. اب بہت پیار کرتے تھے، پیغمبر محبت کرتے تھے، اصحاب سے محبت کرتے تھے. اصحاب تھے، نبی کے ساتھی تھے، اتنی محبت کرتے تھے سینے سے لگایا کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ابو ذر و منا اہل البیت، ابو ذر ہم اہل بیت میں سے ہیں. زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. مقداد کی تعریف کی کہ نہیں کی کہ پیغمبر نے. یہ سب اصحاب بہت خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا خیال کیا ہے، میں نے کہا میرا وہی خیال ہے جو رسول کا خیال ہے. جیسا خیال ان کے سب کے بارے میں رسول کا ہے ویسا ہی خیال میرا ہے. میں کوئی سنت رسول سے الگ تھوڑے جانے والا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو خیال رسول کا. اب کہاں سے کہاں نکل گئے. چلو ٹھیک ہے، اب ہم آ گئے یہاں تک، بات کو مکمل نہیں کر پائیں گے ہم. آپ آج صرف اتنا بتا دیں، مجھے نہیں معلوم کیوں روک لیتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے پیغمبر پیار کرتے ہوں روک لیتے ہوں، یا پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑے پیارے ہیں، یہ کچھ نہ کہیں گے،
لیکن ان کی اولاد کہے گی جب بعد میں، ماننے والے کہیں گے کہ جب دین پر وقت پڑا تھا تو ہمارے ابا کام آئے تھے، بعد میں کہیں گے، فخر کریں گے کہ جب ضرورت ہوتی تھی دین پر قربانی کے لیے تو ہمارے ابا جاتے تھے لڑنے کے لیے، اس لیے نبی نے ان کو روک کر علی کو بھیجا کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ دین پر وقت پڑا تھا تو کون کام آیا، تو سب مل کر کہیں ابو طالب کام آئے، اولاد ابو طالب کام آئے، علی کام آئے، اولاد علی کام آئے۔ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ پوری پڑھ کر دیکھ لیجئے، جہاں پر دین کو جب بھی ضرورت پڑی، وہ نقطے کی بات رہ گئی ہے، پھر آپ کو میں بتاؤں گا اس کے بارے میں، بہت ساری باتیں مجھے یاد ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا رہ گیا ہے، وہ سمیٹ دیں گے کسی مجلس میں، سب چیزیں جو رہ گئی ہیں ادھوری وہ انشاءاللہ مجھے یاد آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو جو پروردگار عالم کے دین کا مسئلہ ہے، نبی پر پہلے یقین ہوگا تو امامت تک پہنچیں گے، امامت پر یقین ہوگا تو قیامت کے مراحل یاد ہوں گے، چونکہ پیغمبر پروردگار کہتا ہے کہ قیامت میں امام کے ساتھ بلائیں گے، اور نبی نے کہا من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ حدیث کی نزاکت آپ سمجھیے، جو مر گیا امام زمانے ہی اپنے زمانے کے امام، اپنے زمانے کو، اب ہمارا کوئی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ان سے کیا اختلاف کریں کہ جن کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا؟ بھائی نبی کے بعد 2 سلسلے چلے تھے، ایک امامت کا اور ایک خلافت کا، 2 ہی چلے تھے نا، ایک امامت کا اور ایک، تو خلافت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، آج کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں، صرف امامت باقی ہے، تو ہم کی جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور جب تک قیامت رہے گی امامت باقی رہے گی، اور قیامت تک چلے گی اور محشر تک چلے گی، اسی لیے ہم نے امامت کا دامن پکڑا ہے کہ راستے میں چھوڑ کے نہ چلے جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تا قیام اپنے زمانے کے، آپ کے زمانے کا جو امام ہے اس کو پہچانے بغیر دنیا سے چلے گئے تو جاہلیت کی موت ہے۔ جب ضرورت پڑی دین کو، جب ضرورت پڑی اسلام کو، جب ضرورت پڑی خداوند کریم کے کلمے کو، تو توحید کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے یہ ابو طالب سامنے آئے تھے، شعب ابو طالب سے لے کر آخری عمر تک، یا علی کام آئے یا پھر اولاد علی کام آئے۔ کربلا میں کون تھا؟ کربلا اللہ کا یہ گھر، وہ پیمبر کا مکان ہے، حیدر کے سوا کوئی یہاں ہے نہ وہاں ہے، سارے شہداء بن گئے تاریخ کا زیور، شبیر مگر ماتھے پر سجدے کا نشاں ہے، ہیں سب کے جدا مرتبے ہوں جون کے عباس، اب دیکھیے خورشید ہے جو ذرہ جہاں ہے، شبیر کا انکار ہے تربیت احمد، اور کچھ ابو طالب کا بھی کردار نہا ہے، پوچھے گی تھکن سید سجاد سے کیسے، زنجیر کو دم لینے کی فرصت ہی کہاں ہے، زنجیر کو دم لینے کی فرصت ہی کہاں ہے، جہاں جناب رسول کی تربیت شامل ہے وہاں ابو طالب کا خون بھی شامل ہے، امام حسین جہاں رسول کے نواسے ہیں وہاں وہ حضرت ابو طالب کے پوتے بھی ہیں، جتنا رشتہ جا کر رسول سے ملتا ہے حضرت علی اکبر کا، اتنا ہی رشتہ جا کے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب سے ملتا ہے، جتنا رشتہ امام حسن کی اولاد کا، امام حسین کی اولاد کا رسول سے ملتا ہے، اتنا ہی رشتہ جا کر ابو طالب سے ملتا ہے۔ جعفر کے بیٹے ابو طالب کے پوتے ہیں، عبداللہ کی اولاد ابو طالب کے نسل سے ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کام آئے ہیں، علی کام آئے ہیں، اولاد علی کام آئی ہے۔ کوئی تو نہیں آیا اسلام کو بچانے کے لیے، کیوں نہیں آیا یہ پھر کسی مجلس میں آپ کو عرض کروں گا، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا، یہ بھی ہے کہ آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا، کیوں نہیں آیا، اگر آ سکتا تو کیوں نہیں آیا، اور نہیں آ سکتا تھا کیوں نہیں آ سکتا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، کسی مجلس میں یاد رہے گا۔ لیکن آئے، پورا گھر کربلا میں حسین کا لٹ گیا ہے، فاطمہ کے گود کے پالے کربلا میں لوٹے گئے ہیں، جنہوں نے کائنات کو بسانے کے جو سبب بنے ہیں ان کا گھر جلایا جا رہا ہے، اور خیمے جلا دیے گئے تو بیٹھے ہوئے اہل حرم خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیمار کہ جس کا بستر بھی چھین لیا گیا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے دعاؤں کی رات ہے، لکھا ہے کہ شب جمعہ میں جب اہل بیت علیہ السلام لے جا کر ایک خرابے میں، شام کے خرابے میں، شام کے قید خانہ، خرابہ قید خانہ مطلب کیسا قید خانہ جس میں چھت نہیں تھی، یہ بغیر چھت کا قید خانہ حجاج بن یوسف نے شروع کیا تھا،
دنیا کے ملعون ترین لوگوں کو جمع کیا جائے، سفاک ترین لوگوں کو جمع کیا جائے، ظالم ترین لوگوں کو جمع کیا جائے تو ایک حجاج بن یوسف بنتا ہے۔ یہ جو بغیر چھت کا قید خانہ تھا یہ اسی نے شروع کیا تھا، اس میں لے جا کے قید کر دیا گیا۔ اور 2 قید خانے تھے شام میں، ایک مسلمانوں کے لیے ایک نان مسلمز کے لیے، اور ان کو جس میں رکھا گیا تھا وہ ان کے لیے تھا جو مسلمان نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں والے قید خانے میں کوئی ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ کے شام سے سفارش کر کے چھٹا لے جاتا تھا، لیکن جو غیر مسلم قید خانہ تھا تو اس میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا تھا یہ کون ہے۔ اسی لیے وہ اس بوڑھے نے آ کے کہا تھا کہ آپ تو معاذ اللہ کافر ہیں۔ تو امام نے کہا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن سے آپ کو کیا لینا ہے؟ کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بابو صاحب پہ جب بحث ہوئی تو امام نے کہا قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ قرآن سے آپ کو کیا لینا؟ کہا قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی آیت تطہیر پڑھی ہے، وہ تو اہل بیت کے لیے ہے، رسول کے اہل بیت کے لیے۔ تو امام نے سر جھکائے کہا ہم ہی رسول کے اہل بیت۔ تو اس بوڑھے نے کہا آپ رسول کے اہل بیت؟ کہا ہاں، میرے بابا کا نام حسین ہے، میں علی ابن الحسین ہوں، اور یہ رسول کے اہل بیت ہے۔ یہ جو بیویاں ہیں رسول کی نواسی ہیں، اگر تو رسول سے محبت کرتا ہے نظریں نیچی رکھنا۔ تو اس نے کہا کہ آقا آپ سید سجاد ہے؟ کہا ایسے قید خانے میں ڈالا تھا جہاں جو ہے اندھیرا تھا، اور اندھیرے سے گھٹ گھٹ کر وہ بچی بھی دنیا سے چلی گئی۔ شب جمعہ آئی، ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کچھ قیدی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نہیں بتا سکتا چونکہ یہ احساس کی بات ہے، یہ پڑھا نہیں جا سکتا، نہ لفظوں میں لایا جا سکتا ہے کہ اس قید خانے میں کتنا درد رہا ہو، کتنی تکلیف رہی ہوگی۔ رات کو اوس پڑتی تھی، دن کو دھوپ پڑتی تھی۔ آپ ایک کپڑا ڈال دیجئے باہر جو رات میں اوس میں پڑا رہے، دن میں دھوپ رہے، تو ایک ہفتے کے اندر اس کا رنگ کیسا بدل جاتا ہے۔ آل محمد کتنے دنوں تک قید خانے میں تھے، جب تمازت دھوپ کی، اور وہ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں سید سجاد۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں وہ لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں، قید خانے کے اندر بھی ہیں۔ دھوپ کی تمازت بڑھتی تھی رات میں، دن میں جب دھوپ کی تمازت بڑھتی تھی تو امام کی ہتھکڑیاں جلتی تھی۔ بیویاں بیٹھی رہتی تھی، دن بھر جو ہے کھانا پینا کس کا ہے؟ قوت لا یموت کے لیے شاید کھانے کا اتنا ہوتا ہوگا کہ جیت زندہ رہے، بس کوئی بیٹھ کے اکبر کا ماتم کرتا تھا، کوئی بیٹھ کے قاسم کو رویا کرتا تھا۔ اور بی بی زینب بیچاری، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جو ثانیہ زہرا ایک جو ہے، وہ ایک دل ایسا تھا ان کا کہ مجھے نہیں پتا اس دل کیسا تھا، مجھے نہیں معلوم، جس نے اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ جب لیلا اکبر کو روئے تو اسے بھی سمجھائے، جب ام فروہ قاسم کا ماتم کرے تو اسے بھی سمجھائے۔ تو میں ایک مرتبہ جناب سید سجاد جب روتے تھے بابا کو تو جناب زینب سمجھاتی تھی، بیٹا بیٹا صبر کرو صبر کرو۔ تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ ہمیں سمجھاتی ہے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے آپ بھی تو روتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے ساتھ۔ پھوپھی اماں آپ مجھے سمجھاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے اکیلے میں بیٹھ کے آپ بہت روتی ہیں، اپنے بھائی کو آپ بھی تو یاد کرتی۔ یہ کام تھا جناب زینب کا، امامت کی حفاظت، بچوں کی حفاظت۔ اور جب سکینہ اپنے بابا کو روتی تھی اور یاد کرتی تھی بابا کا سینہ، تو اس کو بھی جناب زینب بھی اپنے سینے پر سلاتی تھی، بٹھاتی سمجھاتی تھی۔ ایک شخص کا گزر ہوا، دیکھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا امام جو ہے وہ آگے دروازے، آج شب جمعہ اس لیے یہ مسائل میں پڑھ رہا ہوں ورنہ میرے اس میں نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا۔ امام بیٹھے رہتے دروازے پہ، کبھی کبھی اندر گھٹن ہوتی تھی تو آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو جب کبھی ایسا بھی تاریخ میں ملا ہے کہ ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ امام دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ چھوٹی سی بہن آئی اندر سے، آنے کے بعد بھیا کو دیکھتی ہے، بھیا بیٹھے ہیں مایوس ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر کی، چونکہ وہ کھلا ہوا آسمان دکھتا تھا تو کچھ پرندے جا رہے تھے، پرندے۔ آپ یقین جانیں جب شام کو کبھی نظر جاتی ہے آسمان کی طرف،
اور کوئی اڑتے ہوئے پرندے اپنے گھونسلے میں واپس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سکینہ کا یہ جملہ ضرور یاد آتا ہے اولاد والوں. تو پوچھتی تھی بھائیا 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 یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب سید سجاد کہتے تھے بہن شام ہو گئی، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، ان کے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو سکینہ کہتی تھی بھائیا ارے کیا ہمیں گھر جانا نصیب نہ ہو؟ کیا ہمارا کوئی انتظار نہیں کر رہا؟ جناب سید سجاد کیا بتائیں، بیٹھے ہوئے تھے دروازے، ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کچھ قیدی ہیں جن کے چہروں سے شرافت دکھائی دے رہی ہے، اچھے خاندان کے، اونچے خاندان کے ہیں، جبکہ کہا گیا تھا ترک و دیلم کے قیدی ہیں. اس نے جا کے اپنے گھر پہ اپنی زوجہ سے کہا بی بی آج شب جمعہ ہے، تو ہر شب جمعہ کو اپنے آقا کی نظر دلاتی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے. آقا کی نظر دلا کے میں نے آج ایسے قیدی دیکھے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں، آج میں نے جو قیدی دیکھے ہیں قید خانے شام میں، اس سے پہلے اس خرابے میں میں نے ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے. بی بی مجھے نہیں پتا ان کا مذہب کیا ہے لیکن بہت مظلوم لگ رہے ہیں، چہرے سے لگ رہا بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج تو کھانا پکا کر ان قیدیوں کے لیے بھیج دے، اپنے آقا کی سلامتی کی نظر ان کو بھیج دے. اس نے کہا اچھا. جلدی جلدی کھانا تیار ہوا. شام ہوتے ہوتے اس نے اپنی کنیز کو بلایا. بی بی نے کنیز کے سر پر خوان رکھا جس میں کچھ کھانا تھا امام کی نظر کا، اور جا کے کہا کہ جاؤ قید خانے میں جا کے ان قیدیوں کو کھلا دینا. کہنا میری مالکہ نے بھیجا ہے اور جب وہ کھانا کھا لیں تو میرے مولا کی سلامتی کی ان کے دعا کرا دینا، دعا کرا دینا کہ میرے مولا کے لیے دعا کریں، میرا مولا سلامت رہے. تو کنیز نے سر پاؤں خوان رکھا، آ گئی قید خانے میں، دروازے سے اندر داخل ہوئی، پوچھا کہ آپ میں سے سردار کون ہے؟ کون سردار ہے آپ کا؟ تو کسی نے جناب زینب کی طرف اشارہ کر دیا. وہ آئی، بی بی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد وہ خوان اتار کر بی بی کے سامنے رکھ دیا. کہا بی بی میری مالکہ نے یہ کھانا بھیجا ہے، آپ اس کھانے کو کھا لیجئے. تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا کس نے بھیجا؟ کہا میری مالکہ نے بھیجا ہے. کہا کہ اچھا اپنی مالکہ کو میرا پیغام دے دینا کہ ہم مالک کے بغیر، میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ہم میزبان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس سے بغیر نہیں کھائیں گے، میزبان کو بلا کے لاؤ. وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر پہ گئی، اپنی ردا کو سنبھالے ہوئے جا کے سب سے پہلے اپنی مالکہ کے قدموں کو پکڑ کے رونے لگی. کہنے لگی بی بی آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ آج سے پہلے جب میں کھانا لے کے جاتی تھی تو بچے ٹوٹ پڑتے تھے کھانے پر، بھوکے لپکتے تھے کھانے کی طرف، مگر میں نے خوان رکھ دیا، نہ کسی بی بی نے دیکھا نہ کسی بچے نے دیکھا، کوئی آگے نہ بڑھا. بی بی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معمولی قیدی ہے. میں کہوں گا بی بی اس کھانے کی طرف جناب ام رباب کیسے دیکھے جس کا بچہ بھوکا پیاسا مارا گیا ہو، وہ لیلا کیسے آگے بڑھے جس کا اکبر اپنے بابا سے پانی مانگتے مانگتے سینے پر برشی کا پھل کھا کے چلا گیا. اجر کو بل اللہ خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، تمام گھرانوں کو پروردگار سلامت رکھے. حسین کے اجڑے ہوئے گھروں کو واسطہ، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے گھر آباد رہے. اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی کا واسطہ، جو اس مجلس میں پریشان ہیں ان کی پریشانی خدا دور کرے، جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اہل بیت کے حوالے سے دور کرے. اس نے کہا ہوا کیا؟ کہا بی بی انہوں نے کہا ہے کہ ہم میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ کو بلایا ہے. اس نے ایک مرتبہ جلدی سے اپنی ردا اڑھی اور یا اللہ یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھی. جی گھبرا رہا تھا. اب بڑھنے کے بعد زندان شام میں پہنچی، جیسے قید خانے میں پہنچی کہا کون ہے آپ کا سردار؟ کسی نے اشارہ کیا جناب زینب کے سامنے. بی بی دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، آواز دی بی بی میں ہوں، میں نے کھانا بھیجا ہے، آپ کھا لیجئے، میں میزبان ہوں. تو جناب زینب نے پوچھا بی بی یہ کھانا کاہے کا ہے؟ صدقے کا ہے؟ کہا نہیں صدقے کا نہیں ہے، یہ میرے آقا کی سلامتی کی نظر، میرے آقا کی سلامت جو پڑھ چکا، میرے آقا کی سلامتی کی نظر ہے. تو جناب زینب نے پوچھا بی بی تیرا آقا اس کی سلامتی کی نظر دلاتی کہاں؟ کون ہے تیرا آقا؟ کون ہے تیرا آقا؟ کہا میرا آقا مدینے میں رہتا ہے، مدینے میں. جب مدینے کا نام سنا تو بی بی کو یاد آ گیا. کہا اس کا نام بتائے گی بی بی؟ کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے. کہا تو اس کی نظر کیوں دلاتی ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں چھوٹی سی تھی بیمار رہا کرتی تھی، بہت بیمار رہتی تھی، تو میں نے میرے بابا رسول کے پاس
پاس دعا کے لیے لے گئے. رسول نے جو ہے حسین سے کہا, میرے آقا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کر دی, تب سے لے کر آج تک بیمار نہیں ہوئی. مولا بیماروں کے لیے آپ نے دعائیں کی ہے, ایک سجاد بھی بیمار ہے, ایک سکینہ بھی جو ہے سینہ چھلا ہوا ہے, ایک صغرا مدینے میں بیمار ہے, کیا ان کے لیے دعا نہ کیجیے گا؟ مولا نے دعا کی, تب سے لے کر آج تک میں کبھی بیمار نہ ہوئی, اور تب سے میں نے یہ عہد کر لیا جب تک زندہ رہوں گی مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی رہوں گی, اپنے آقا کی سلامتی کی نظر. تو جناب زینب نے کہا بی بی ایک بات کہوں تو مانے گی؟ کہا کیا بات ہے بی بی؟ کہا آج کے بعد اپنے آقا کی سلامتی کی نظر نہ دلانا. کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے میرا آقا قیامت تک سلامت رہے, میں اس کی نظر دلاتی رہوں گی. کہا تیرا آقا کربلا میں مارا گیا. کہا بی بی کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس اس کا بھائی, علی اکبر اس کا بیٹا. آواز بی بی ہمیں نہ پہچانا, حسین تو یاد ہے لیکن زینب یاد نہیں ہے. ارے میں حسین کی بہن زینب ہوں, وہ حسین کی بچی سکینہ, وہ دروازے پہ جو بیٹھا ہے حسین کا بیٹا, حسین کا یتیم علی ابن الحسین. ارے وہ مائیں اپنے گودیاں اجڑوا کے کربلا سے آئی ہے, ہم کربلا میں اجڑ گئے, ہمارا گھر بھوکا پیاسا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الدہرا وابیہا وبعلہ وبنیہا, پروردگار چہردہ معصومین خصوصاً امام زمانہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما, حاضرین مجلس بانین مجلس تمناؤں کو پورا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما, جو مرغومین ہو چکے ہیں سب پہ رحمت نازل فرما, جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما, بالخصوص مظلومین جہاں کی مدد فرما, ظالمین جو لائق ہدایت نہیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. ہم سب کے مرحومین اور تمام مرحومین مومن و مومنات پہ اپنی رحمت نازل فرما, بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما. میرے مالک چہردہ معصومین کے وسیلے سے اس دور کی وبا اور بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما, بے روزگاروں کو روزگار, بے گھروں کو گھر, بے اولاد کو اولاد صالح عنایت فرما. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم